حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو کئی ہزار سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے، اس کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے سب کچھ ویسا کا ویسا ہے، آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ و روغن، در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈے کا جواب دینے میں ناکام رہی، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پروپیگنڈے کا روک تھام کیسے کیا جائے۔ ایسے میں حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے کہا کہ کیا جواب ہے؟ حضرت نے کہا کہ ایسے نہیں، اسی مندر کے دروازے پر جواب دوں گا۔ مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے، سب دیکھنے کے لیے کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دے تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ آیت پڑھتے جاتے تھے اور مندر کے در و دیوار، دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی، اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں، دروازے ٹوٹنے لگے، تو مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت جلدی حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ بس کریں، بہت ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا تھا، پھر اس مندر کی کیا مجال ہے کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے؟ یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ساری کہانی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا اور واحد دین جو دین حق کہلاتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ آج کل کی مساجد میں جو ہم نے تفرقے پال رکھے ہیں، ان سے اگر ہٹ کر نکل کر سوچا جائے، اگر ہم قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت کو سمجھنا شروع کر دیں تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو اس پہاڑ کو بھی یہ ریزہ ریزہ کر دیتا، یعنی اس پہاڑ کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ کیا شان ہے اس میرے اللہ پروردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج اس رب باری تعالیٰ سے انتہائی عاجزی سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمایا تھا، اور ہمیں اس عذاب سے نجات دے جس کا تو نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو گناہ کرنے والے ہیں، اور ان کو ایک سخت عذاب سے گزرنا ہوگا۔ میرے پاک پروردگار، ہم تجھے تیرے قرآن کا واسطہ دیتے ہیں۔ میرے پاک پروردگار، ہم تجھے تیرے رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔